السلام علیکم ناظرین، آپ کو ویس ویژن ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا آج ایک ایسے نازک دوراہے پر کھڑی ہے جہاں ہر نیا حملہ، ہر نئی کشیدگی ہمیں ایک خوفناک سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ خوفناک تصور یہ ہے کہ کیا ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ خواتین و حضرات، تازہ ترین خبروں کے مطابق روس نے یوکرین پر بڑا حملہ کیا ہے۔ صرف ایک رات میں 595 ڈرون، 48 میزائل فائر کیے ہیں۔ کیف اور زیپوریزیا سمیت کئی شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے زیادہ تر حملوں کو ناکام بنایا ہے، لیکن پھر بھی 4 افراد ہلاک ہو گئے، 67 زخمی ہو گئے۔ رہائشی عمارتیں، ہسپتال اور فیکٹریاں تباہ ہوئی ہیں۔ پڑوسی ملک پولینڈ نے بھی اپنی فضائی حدود کو بند کر کے لڑاکا طیارے فضا میں بھیج دیے ہیں۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یوکرین کا فضائی دفاع شدید دباؤ میں ہے۔ صدر زیلنسکی عالمی برادری سے مزید میزائل سسٹم کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن نیٹو ممالک اپنے سیکورٹی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ روس کہتا ہے کہ وہ صرف فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ یوکرین کو اربوں ڈالر کے ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، لیکن یہ جنگ ختم ہونے کی بجائے پھیلتی جا رہی ہے۔ روس کے صدر پیوٹن بارہا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر مغرب نے جنگ میں براہ راست مداخلت کی تو اس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے۔ اب دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں ایک اور محاذ کھلا ہوا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جاری ہے، جس میں فلسطین کے ہزاروں معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کو امریکہ اور مغربی دنیا کی کھلی حمایت حاصل ہے، جبکہ فلسطین تنہا کھڑا ہے۔ یہ جنگ عرب دنیا اور مسلم ممالک میں شدید غصے کو جنم دے رہی ہے۔ روس اور چین کھل کر اسرائیل کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ تنازع بھی روس امریکہ سرد جنگ کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کشیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ، سرحدی جھڑپیں، سیاسی ماجراؤں خطے کو مسلسل خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان بھارت جنگ چھڑتی ہے تو یہ محض 2 ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی 2 بڑی ایٹمی طاقتوں کی جنگ ہوگی، جس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ اور افغانستان میں بھی کشیدگی بڑھ رہا ہے۔ امریکہ باگرام ایئر بیس کو ہر قیمت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان نے بھی 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہم افغانستان کا 1 انچ بھی امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اصل میں باگرام ایئر بیس کو حاصل کرنا چین پر نظر رکھنے کی ایک کوشش ہے، دوسرا روس کو بھی دباؤ میں رکھنا ہے، پاکستان اور انڈیا کو بھی ڈراتے رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس، چین، ایران ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ شمالی کوریا بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک طرف یہ بلاک بنتا نظر آ رہا ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، نیٹو ہے، تو وہ ایک اور بلاک ہے۔ تو ناظرین، ان کے درمیان چنگاریاں تو اڑ رہی ہیں۔ ایک چنگاری اگر شعلہ بن گیا ہے تو یہ پھر تیسری عالمی جنگ کی طرف جانے میں دیر نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، پاکستان اور انڈیا کا تنازع بھی کسی بھی وقت خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یہ امریکہ اور چین کے درمیان یا روس کے درمیان یہ سرد جنگ کسی وقت بھی تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج دنیا کو مذاکرات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، انصاف کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر طاقت کے نشہ میں بدمست ملک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تو ناظرین، یہ دنیا میں اس ٹائم وقت رک جائے گا۔ تاریخ ایک بار پھر دہرائے گی کہ ہم ایک خوفناک جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ وہ خوفناک جنگ تیسری عالمی جنگ ہوگا۔ تو یہ تیسری عالمی جنگ ایک ایٹمی جنگ ہوگا جس میں کسی کی جیت نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہر طرف تباہی اور بربادی آئے گا۔ تو اس لیے ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا امن کا گہوارہ رہے اور یہ جنگ کے شعلے بجھ جائیں اور دنیا اسی طرح ہنستی مسکراتی چلتا رہے جب تک اللہ تعالیٰ خود اس کو ختم نہ کرے، قیامت تک اس طرح امن کے ساتھ رہے۔ تو ہم اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے، اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اب تک اتنا ہی، ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ